والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حضرت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، کن فیکون کا مالک ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ، راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنی عبادت کو قائم کرنے کے بارے میں اور اللہ کے راہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں. تو عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے اور وہ بھی عبادت ہے. تو ایک ہو گئی جسمانی عبادت اور ہو گئی مالی عبادت. تو دو عبادتیں ہیں اور دونوں عبادتوں کو اللہ نے فرض کیا ہے. تو ہم جسمانی عبادت کر کے اس کے بعد مالی عبادت میں اگر کوتاہی کریں گے تو ایسا اگر کوتاہی کریں گے تو ایک تو حقوق العباد میں پامالی کرنا ہے، دوسرا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. جسمانی عبادت جو حقوق اللہ ہے وہ بندہ کرتا ہے، بلا جھجک کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب مالی عبادت کی بات آتی ہے تو وہاں پر بندے کو جو ہے کئی قسم کے وسوسے آ جاتے ہیں، کئی قسم کے شک و شبہات آ جاتے ہیں، اور مالی عبادت کو نہ کرنے کی جو شیطانی وسوسہ ہے اس کے پیچھے کئی ہیلے بہانے بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. اور جب اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے تو دوسری طرف جو حقوق العباد کو پامال کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو مال ہے وہ اس کو نفع بخش نہیں ہو سکتا، وہ مال اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جو مال اللہ کے راہ میں وہ خرچہ کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، اور وہ خرچ تو دور کی بات ہے کہ اللہ نے جو زکوٰۃ کا جو مسئلہ بتایا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ بندہ وہاں پر بھی اگر کوتاہی کرے گا تو پھر اس کا وہ مال اس کو فائدہ مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کو جب ناراض کریں گے تو رب العالمین ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، مولا جو ہے رزق دینے والا ہے، مال کا دینے والا ہے، ہر چیز اسی کے جو ہے ماتحت ہے. تو وہ اپنے آقا مولا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے اس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا. تو عبادت اللہ نے فرض کیا، زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا، جسمانی عبادت بھی ہم پر فرض ہے، مالی عبادت بھی ہم پر فرض ہے. تو دونوں میں کوتاہی نہیں ہونا ہے. تو یہاں پر اللہ نے دونوں کو سامنے رکھا ہے کہ ایک تو حقوق اللہ کو بھی سامنے رکھا، دوسرا حقوق العباد کو بھی سامنے رکھا کہ بندوں کا حقوق اللہ کے پاس کتنا بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہم بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر یہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. اور بندوں کا حقوق کیا کیا ہے؟ اس بندوں میں سب آ گئے، ماں باپ آ گئے، بیوی بچے آ گئے، آپ کے دوست و احباب آ گئے، عزیز و اقارب آ گئے. انسان ہونے کے ناطے ساری جتنی بھی جو ہے جسم یعنی درد رکھنے والا، روح رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آ گئی انسانیت کے اندر. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے حقوق العباد یعنی ہم پر جس انسانیت کا حق ہم پر حق ہے، مراتب ہے، سارے مراتب ہیں. ماں باپ کا حقوق ہے، بیوی بچوں کے ہیں، اولاد کے ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں، تو در مظلوم کے حقوق ہے، جس کا کوئی نہیں اس کے حقوق ہیں. تو یہ سارے حقوق کو بھی اللہ نے جو ہے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی قائم کرنے کا حکم دیا ہے. تو بندہ اس میں اگر کوتاہی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو اپنی عبادت تو معاف کر سکتا ہے توبہ سے، لیکن وہ بندوں کے حقوق کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، اتنی زیادہ شدت پسندی سنائی ہے. تو جب بندہ اپنی عبادت کی بات آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا آقا مولا احمد مجتبیٰ سیاح لامکہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک نہر کے کنارے ہے
جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں بندہ ایک نہر کے کنارے ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس پاک و صاف شفاف پانی سے جو ہے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے. تو جو دن میں 5 مرتبہ اس پاک و شفاف پانی سے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے تو کتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا. اتنا ہی زیادہ بندے کی روح بھی اس کا جسم بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے سے پاک ہو جاتی ہے. تو آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جتنے اس کے جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی اس سے شفایاب ہو جاتا ہے اور جتنے اس کی جو ہے روحانی بیماریاں ہیں اس سے بھی وہ شفایاب ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی خوشخبری ہے میرے آقا مولا احمد مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے سنائی ہے کہ بندہ 5 وقتہ نماز اگر پڑھتا ہے کوتاہی نہیں کرتا ہے لاپرواہی نہیں کرتا ہے اگر چھوٹ جائے تو فوراً عبادت کو ادا کرنے کی جستجو کرتا ہے. چھوٹ جائے تو جب تک وہ اس کو فرائض کو انجام نہیں دیتا وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت اس کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہ کیفیت پیدا ہونا بھی ایک مومن کی ایک اللہ کے جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندے کی امت مصطفیٰ کی علامت ہے. یہ فکر پیدا ہونا اس کے اندر بے چینی پیدا ہونا کہ میری نماز چھوٹ گئی. اب نماز چھوٹ گئی جیسا کہ فجر کی نماز چھوٹی تو یہاں پر بھی ایک اللہ کی جو ہے بے انتہا اللہ کے بندے سے محبت بتا رہا ہوں میں. آقا مولا کے صدقہ طفیل میں اللہ نے اپنی امت پہ اتنا کرم بالائے کرم کیا ہے کہ بندہ اگر حالت نیند میں اگر اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اللہ کے بعد اس کی پکڑ نہیں ہے. اتنی اللہ کی محبت ہے بندوں سے. حالت نیند میں جو عبادت اس کی چھوٹ گئی اس کی پکڑ نہیں ہے لیکن اب اس کی قضا اس پر لازم ہے. قضا معاف نہیں ہے تو اب اس کو قضا کرنا ہے. اب وہ نہیں سوچ سکتا کہ میں جو ہے سو گیا تھا لہذا اپنے دل سے ہیلے بہانے بنا کے بندہ اگر اس طریقے سے کر رہا ہے تو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یہ دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو اللہ نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تاکہ میں جانا چاہوں اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں میں جانا چاہوں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو اللہ اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ورنہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کی یہ خوبصورتی کی کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کو ہمارے تقوی کی ہمارے اعمال صالحہ کی ہمارے انسانیت کی ہمارے درد کی حقوق العباد کی حقوق اللہ کی اس کی اللہ کے بعد اہمیت ہے. وہ بھی بندہ اگر دل سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ رسول آقا مولا کے لیے کرتا ہے تو اللہ کو اس کی ضرورت ہے. اگر دنیا کے یہ فانی دنیا کے لیے فانی مخلوق کے لیے دکھانے کے لیے اگر بندہ جو بھی کر رہا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور بندہ جو فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے. اگر وہ دنیا کی فکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت آگے چلا دیتا ہے. اگر وہ جو ہے اللہ سے رسول راضی کرنا چاہتا ہے مولا میرے لیے صرف تیری رضا تو ہم رضا دے دے ایک اچھا مومن بنا دے ایک اچھا انسان بنا دے سب کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے. بندہ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں دنیا بھی تمہیں دے دیتا ہے. لیکن صرف بندہ دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے تو دنیا مل جاتی ہے لیکن پھر اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ بری و ذمہ ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کو ادا فرمایا اور اس میں مفسرین کرام نے بے انتہا خلاصہ کر کے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا بس. اس کے بعد اللہ سارے مخلوق کو پیدا کیا. اربوں خربوں فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا. نوری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. تو وہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام مرتبہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو عطا کیا. سب سے بڑا مقام اللہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام امت مصطفیٰ کو عطا کیا. اب ہم اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارک کو اپنا کر اللہ سے اس کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے اگر ہم ایک بہترین انسان بنتے ہیں سب کے حقوق ادا کرتے ہیں سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں اپنی مفاد کے لیے کچھ نہیں کرتے صرف ہر کام کہتے ہیں چلتے ہیں سوچتے ہیں کھاتے پیتے سب ہم جو ہے انسانیت کے لیے حقوق العباد کے لیے اللہ سے رضا کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا بہت بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حقوق العباد حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو بہت نازک مسئلے ہیں. جس کو حقوق اللہ کی بات آئی تو ابو ہریرہ کا فرمایا کہ بندہ ایک نہر کے کنارے 5 وقتہ 5 ٹائم وہ کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو صاف کر رہا ہے غسل کر رہا ہے پاکیزی اختیار کر رہا ہے تو وہ بے انتہا صاف ہو جاتا ہے.
ویسے ہی اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے 5 وقتہ تو وہ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کا ذہن بھی منزہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بے چین ہے تو اللہ اس کے دل بے چین کو قرار عطا کر دیتا ہے، اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں ہیں جو بے چین دل کو جو ہے چین عطا فرماتی ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، اور کہیں بھی چین نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں اگر جا رہے ہیں تو ہم دنیاوی جو ہے زیبائش آرائش کو، لہو لعب کو ہم اگر دنیا اطمینان خلق سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمارا اپنا خود کا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر، آقا مولا کی سیرت مصطفیٰ والی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بھی اطمینان قلب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اللہ نے جب عبادت کے بارے میں فرمایا تو 5 وقتہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کی روح اور جسم پاک ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، بے چین نہیں رہتا بلکہ مطمئن ہوتا ہے، چین والا دل اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب حقوق العباد کی بات آئی تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اب ایک حق کو چھوڑ کے دوسرا حق ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یعنی اپنے مفاد میں جو اس کو بہتر ہے وہ اتنا ہی کام جو ہے اللہ کا حقوق کا عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد جہاں اس کو بہتر نہیں دکھ رہا ہے، یعنی وہ دنیا میں اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، اب اس کو بہتر نہیں دکھ رہا ہے کہ بندوں کا حق ادا کرے، مظلوم کی مدد کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے، بیوی بچوں کا حق ادا کرے، عزیز و اقارب کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، مسافر کا حق ادا کرے، بندوں کا حق ادا کرے، انسانیت کا، امت مصطفیٰ کا حق ادا کرے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ لاپرواہی اختیار کر رہا ہے تو پھر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بری ذمہ ہم سے ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں اہل دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ بندہ جب اہل دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اطمینان قلب بھی ختم ہو جاتا ہے، چین بھی ختم، غارسار کوئی مصیبتوں میں وہ جو ہے منہمک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے لیے واضح ہے کہ بندہ جب عبادت نہیں کرا تو عبادت نہیں کرنے کی وجہ سے بھی وہ جو ہے مصیبتوں میں ملوث ہوا، اطمینان قلب اس کا ختم ہوا، کہیں چین نہیں ہے، کہیں سکون نہیں ہے۔ وہ کون عبادت کو بھی چھوڑتا ہے تو پھر وہاں بھی جو ہے اس کا اطمینان قلب ختم ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کی 2 طریقے سے فرما برداری کرنا ہے، ایک فرما برداری کر رہے ہیں، ایک چھوڑ رہے ہیں، ایک پکڑ رہے ہیں، ایک چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی مومن کی علامت نہیں ہے، یہ ایک اچھے انسان، ایک اچھا امت ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہمیں ایک اچھی امت مصطفیٰ بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے۔ تو ایک بہترین انسان ہمیں آقا کی زندگی بناتی ہے، ایک اچھا انسان ہمیں سرور انبیاء کی سیرت بناتی ہے، ایک اچھا انسان ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ اخلاق کریمہ ہمیں بناتی ہے۔ آقا کی زندگی میں ہے کہ ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں، بہترین انسان بن سکتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے بن سکتے ہیں، نرم مزاج بن سکتے ہیں۔ نرم مزاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نرم مزاج بن گئے تو اپنی مفاد کے لیے آپ جو ہے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ نہیں آپ طاقتور بن گئے تو آپ جو ہے کمزور کو ماننے چلے جا رہے ہیں، ایک مظلوم ہے اس کو ماننے چلے جا رہے ہیں، غریب ہے اس کو ماننے چلے جا رہے ہیں، اپنی طاقت کو آپ اس پہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے جو ہے شکر گزار بندوں کی علامت نہیں ہے، مومن بندوں کی علامت نہیں ہے، متقین کی علامت نہیں ہے کہ بندہ اپنے سے کمتر پہ جو ہے احسان کرے، اپنے سے کمتر کو معاف کرے، اپنے سے کمتر کو بڑا مقام دے، اپنے سے کمتر کو جو ہے اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرے۔ یہ انسانیت کی، مومن کی، امت مصطفیٰ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بڑا ہے، کوئی بڑا شخص ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے، اگر کوئی بڑا شخص آ جائے، اگر آپ نہیں چاہ کے بھی آپ کو ڈر کے اٹھنا پڑتا، ڈر کے اٹھ رہے ہیں آپ، تو وہ اطمینان کہاں ہے آپ کے دل میں؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کہاں اٹھے آپ؟ اٹھنا سب کے لیے، غریب سے غریب کے لیے بھی اٹھنا ہے، تعظیم دینا ہے، بڑے سے بڑے کے لیے اٹھ کے تعظیم دینا ہے۔ آپ کو ہر 2 جگہ تعظیم دینا ہے آپ کو، کیونکہ بحیثیت انسان امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے آپ کو سب کو تعظیم دینا ہے۔ اب تعظیم دینے کے لیے سب کو جو ہے اپنے اپنے طریقے سے ہم لوگ بنا لیے، کسی کے لباس کو دیکھ کے تعظیم دے رہے ہیں، کسی کو جو ہے مرتبے کو دیکھ کے تعظیم دے رہے ہیں۔ ارے آپ انسان ہونے کے ناطے اگر آپ تعظیم دیں گے تو بہترین انسان سب سے پہلے آپ کہلائیں گے، ایک امت مصطفیٰ آپ کہلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقام مرتبہ آپ کا بڑھے گا،
کیونکہ آپ ایک اچھے انسان بن گئے، ایک اچھے امت مصطفیٰ بن گئے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ سب کو تعظیم دے رہے بحیثیت انسان امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے۔ تو ہر فرد واحد اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم کہاں کہاں پر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں پر ہمارا اگر پڑا گندا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو وہ عزت کے قابل نہیں ہے، ہاں اگر اس کو دولت نہیں ہے تو کیا وہ عزت کے قابل نہیں ہے، ہاں اس کا لباس گندا ہے تو وہ عزت کے قابل نہیں ہے، ہاں تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جب ہمارے انگلیوں کو 5 برابر نہیں اللہ نے بنایا تو پھر انسان کو برابر سے کیسے اللہ تعالیٰ بنائیں گا، ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشأ الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے دنیا میں، آقا کی زندگی ہمارے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ بہترین انسان جو میرے آقا و مولا ہے، ہاں بہترین اخلاق کریمانہ میرے آقا کے اندر ہے، اسوہ حسنہ میرے آقا کے اندر ہے، تو میرے آقا کی زندگی ہم اپنائیں گے تو ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اچھے انسان بننا ہے تو ہمیں آقا کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ اہل دنیا کے اندر اچھائیاں تلاش کر لیتے پھر رہے، ایسا نہیں، یہ بھی ہماری کمزوری ہے۔ اللہ نے آقا کی زندگی کو سوئے حسنہ ہمارے لیے بنایا، اخلاق کریمانہ ہمارے لیے بنایا، تو امت مصطفیٰ کا فرض ہے پہلے آقا و مولا کو دیکھے، سرور انبیاء کو دیکھے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی زندگی میں مطالعہ کرے، غور و فکر کرے، ان کی جو آزمائش والی زندگی ہے انہوں نے کس کے لیے اختیار کیا، سب کچھ انہوں نے غربت کس لیے اختیار کی، ہاں فاقہ کسی کس کے لیے اختیار کی، امت کے لیے اختیار کی، ہمارے لیے اختیار کی، ہاں تاکہ امت کے درد کو سمجھ سکے، بھوکوں کے بھوک کو سمجھ سکے، مظلوموں کے ظلم کو سمجھ سکے، درد کو سمجھ سکے۔ میں آقا مولا نے تعلیم امت کے لیے آقا نے سب کچھ اختیار کیا، تو یہ آج ہمارے لیے ہے کہ آج ہم کر رہے ہیں حقوق العباد میں، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم غور کریں۔ حقوق اللہ کی بات آئی تو اس میں بھی ہمارے اندر خامیاں ہیں، یعنی ہم ہر دو طریقے سے ہم کیا ہیں، کمزور ہیں۔ آج امت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کر کے بتا رہا ہے کہ میرے بندے جس طریقے سے تم میرے سامنے ایک ہو کر جمع رہے ہو اسی طریقے سے ساری دنیا میں اگر حکومت ایک ہو گئی تو پھر ساری دنیا میں ہماری حکومت ہو جائے گی۔ اور یہی چیز کو یہود و نصارہ نے ناپسند کیا اور ہمیں توڑنے کی کوشش کی۔ یہودیوں کی سازش، یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ آج جو امت ہر طرف ایک دوسرے کو مار رہی ہے، ایک دوسرے کا خسارہ چاہ رہی ہے، ایک دوسرے کا نقصان چاہ رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے بدلہ لے رہی ہے، تو یہ ذہن میں ہمارے کون ڈالے؟ یہود و نصارہ۔ اور آج سارا مسلمان یہود و نصارہ کی کٹپتلی بنا ہوا ہے، یہود و نصارہ کے اشاروں میں چل رہا ہے، دکھاوے کی، ان کے جو دکھاوے کی ہمدردی ہے اس پہ ہم یقین کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش رچ رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کو، انسانیت میں مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ ساری دنیا میں یہی چھو رہا ہے، ہاں اور مسلمان یہی نہیں، ساری دنیا مسلمان عمل میں نہیں ہے، ہر چیز سے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے، اور ہم جو ہے علم سے دور ہیں، علم سے دور رہنے کی وجہ سے نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو پا رہے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو پا رہے ہیں۔ یہ دو کمزوریاں ہمارے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حقوق عباد، حقوق اللہ کی بات کہی تو اس میں بھی علم ضروری ہے، حقوق عباد کی بات کہی اس میں بھی علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے یہ دونوں میں ہم غیر نامکمل ہیں، جاہل ہیں، تو یہ دونوں سمجھنے کے لیے دونوں میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہم علم سے دور رہ کے یہ دونوں میں ہم مکمل ہیں۔ علم سے ہم دور ہیں، ہماری امت علم سے دور ہے، علم کے نام پہ بھی ہم جو ہے دو ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وہ علم دنیاوی علم میں چلے گئے وہ تو یہ علم چھوڑ دیے، یہ علم میں چلے گئے تو وہ علم چھوڑ دیے، دو بھی علم ہونا ہے ہمارے کو۔ اللہ نے دونوں جگہ پہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن آج ہماری کمزوریاں خامیاں ہیں جو اللہ جو ہمیں بتا رہا ہے۔ قیامت کے دن لوگ پوچھیں گے، اہل جنت پوچھیں گے کیا بات ہے تم کیوں جنت جہنم میں چلے گئے، تو وہ لوگ بولے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، یعنی ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غربا کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں بھی دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی، یعنی جہاں اللہ کی عبادت کی بات آئی وہاں غربا کی بات آئی، وہاں انسانیت کی بات آئی، حقوق عباد کی بات آئی، ہمدردی کی بات آئی، بھوک کی بات آئی، بے یار و مددگار کی مدد کی بات آئی۔ تو اللہ نے ہر دو جگہ پہ اللہ نے اپنے بندوں کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے جہنم میں ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ہم غربا کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی بھوک کو نہیں مٹاتے تھے۔ روز قیامت میں وہ کہیں گے، جنت اہل جنت پوچھیں گے تو یہ گناہ گار لوگ وہاں جہنم میں یہ کہیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں
کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے ایک سچا مومن بننے والا بنائے، امت مصطفیٰ کا درد پیدا فرمائے، ایک اور نیک بنائے، وما علینا الا البلاغ عطا فرمائے۔